اگر کوئی اسلام آباد میں دو چار اچھے باقاعدہ کیریکٹر کے لحاظ سے لوگ ہیں تو یہ آرزو کاظمی جیسی ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ یہ وزیر اعظم ہوں, ہم تو چاہیں گے کہ یہ پاکستان کے جو ہے ہوں. آرزو آپ مجھے یاد رکھیے گا پلیز. موقع تھا جب ایک بھارتی نیوز چینل میں بلوچستان کے رہنے والے احمر مستی خان، جو کہ ایک جانے مانے جرنلسٹ اور بلاک ایکٹیوسٹ ہیں، اور اسلام آباد کی رہنے والی جرنلسٹ آرزو کاظمی کو ڈیبیٹ میں بلایا گیا، جس کا ٹاپک تھا بھارت، پاکستان اور بلوچستان کے موجودہ حالات میں چرچا کرنے کے لیے، جس میں احمر مستی خان اور آرزو کاظمی نے سنجیدگی سے اپنا پکش رکھا اور اپنے وچار ویکت کیے. دوستوں، آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. آزادی نہیں چاہیے. شاید جب ہندوستان برطانیہ سے آزاد ہو رہا تھا اس وقت شاید 5% لوگ 4% لوگ ایسے ہندوستان میں ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا نہیں نہیں بھیا برطانوی سامراج بہت اچھا ہے, ہم تو یہی نہیں کہ ہندوستان کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ 4% 5% جن کا کہ انہوں نے خود بھی ذکر کیا, یہ جو سرفراز بٹی ہے پاپے, اس قسم کے لوگ تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اب ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی کہہ دے کہ نہیں لوگوں کو آزادی نہیں چاہیے, وہ غلط بات ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنی جو ہے اس پوزیشن کو ریوائز کریں گی. اور کبھی کبھی یہ دیکھیں ان کی ظاہر ہے کہ مجبوری ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اس وقت جو وزیر اعظم حقیقت ہیں پاکستان کے, عمران خان, وہ غالباً آرزو کو زیادہ کچھ پسند نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دیتی ہیں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ہے. دیکھیں کھلی بات ہم کر رہے ہیں نا, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی, ان کی جو آبجیکٹیویٹی کی. اگر کوئی اسلام آباد میں دو چار اچھے باقاعدہ کیریکٹر کے لحاظ سے لوگ ہیں تو یہ آرزو کاظمی جیسی ہیں. ہم تو چاہیں گے کہ یہ وزیر اعظم ہوں, ہم تو چاہیں گے کہ یہ پاکستان کے جو ہے ہوں. آرزو آپ مجھے یاد رکھیے گا پلیز, میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں, بس اتنا ہی یاد رکھیے گا. احمر بھائی اب دیکھیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں تو ہندوستان سے محبت ہے, بالکل ہے ہمیں. کوئی ہمیں چاہے فتنہ الہندوستان کہیں, چاہے جو کچھ بھی کہے, ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہندوستان سے محبت ہے. ہمارا جو ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, ہمارے پچھلے رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ آرزو بھی جو ہے ہندوستان سے کوئی نفرت نہیں کرتی. نہیں, میں جانتا ہوں یہاں جو یہ جنرل بیٹھے الہ آباد پریاگراج سے تھوڑا آگے ہی ان کا گاؤں ہے. میں اس بار گیا تھا محکم میں, تھوڑا سا آگے, میں وہاں تک جا نہیں پایا, مجھے پتا ہے کہاں سے ہیں. جی تو دیکھیں, لیکن یہ لوگ جو ہے, ابھی میں آپ دیکھیں مجھے یہ موقع ملا ہے, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں. اس وقت ہندوستان کے پاس انتہائی اچھا موقع ہے, افغانستان کے ساتھ بالکل ریکنائز کریں. میں پلیز ان کو ڈیلے نہ کریں, افغانستان کی حکومت کو ریکنائز کریں, افغانستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں. اور آپ ہمیں کوئی ٹینک وینک اتنی بڑے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ اتنے سے میزائل دے دیں جو ہم اسلام آباد کے اوپر بھیجیں. مجھے افسوس ہوگا کہ اس میزائل کے صد میں آرزو بھی آ جائے. نہیں, مجھے بہت افسوس ہوگا. میں ہنس نہیں رہا, لیکن ایک بات یہاں پر صاف ہے کہ آپ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آرزو چلتے چلتے ایک سوال آپ سے, کیا فتنہ الہندوستان کہہ کر, کیا ساری چیزیں انڈیا یا را کے اوپر ڈال کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اصل پریشانی, اصل پرابلم کو اگنور کر رہا ہے؟ اور اگر کر رہا ہے تو کب تک کرتا رہے گا؟ دیکھیں بالکل اصل پرابلم کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور جب تک کہیں پر بھی اگر بھارت کا تڑکا نہ لگائیں تو مجھے لگتا ہے شاید ہمارے لوگوں کو یہ سمجھانے میں ناکام رہتے ہیں کہ بہت کوئی سیریس بات ہے اور بھارت ایسا کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان کو لے کے وہ جذبہ نہیں نکلتا جو بھارت کے نام سے نکلتا ہے. جو ہم نے ہمیشہ سے ٹو نیشن تھیوری والی بات بھی کی ہے, وہ چورن جو ہم کھلاتے آئے ہیں, شاید اس وجہ سے بار بار بھارت کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ایسا کر کے ڈیفینیٹلی جو اصل ایشو ہے اس کو یہ ایڈریس نہیں کر پا رہے. اچھا بس چھوٹا سا 10 سیکنڈ کا آرزو اور آپ سے, کیونکہ احمر بھای بھی سن رہے ہیں. آرزو, آپ کو کہیں کبھی جب آپ سوچتی ہیں, جب انالیسس کرتی ہیں, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بلوچستان اب جس سٹیج میں ہے وہاں بلوچستان ایک الگ ملک کے طور پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بنگلہ دیش بنے گا؟ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے
کہ پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا، تو پاکستان تو 71 میں ٹوٹ چکا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی پالیسیز اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی تو صرف بلوچستان ہی نہیں کے پی کے اور کئی دوسرے علاقے بھی الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئی وش ایسا نہ ہو. ایسا پاکستانی میں تو یہی چاہوں گی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جڑا رہے، بنا رہے، لیکن ہمیں اپنی پالیسیز کو دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ بزی بہت رہتی ہیں اور پورے ورلڈ میں آپ سے بات کرنے کے لیے سبھی اتسک رہتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اور میرے ساتھ احمر مستکن اس وقت جڑ گئے ہیں، سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں یو ایس اے سے، بلوچ جرنلسٹ ہیں، بات بلوچستان کی میرے ساتھ کرتے ہیں. آپ دونوں سے کھل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے احمر مستکن میں آپ کا رخ کروں گا. احمر مستکن، یہ میر یار بلوچ کا جو بیان سامنے آیا ہے، زہری میں جو پاکستان آرمی نے، خزدار ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں جو پاکستان آرمی نے کیا ہے، کیا آپ کو واقعی ٹینکس کی اور گنز کی ضرورت آ پڑی ہے؟ دیکھیں، ان کے آرمی جو جلادی پنجابی جہادی فوج ہے، اپنے ہی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ماتھے کا جومر ہے، تو یہ اپنے ماتھے کے جومر پہ ٹینک اور ایئر کرافٹ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کا ماتھے کا جومر ہے ان کا؟ یہ جو ڈیری حسن آبادی کا بھنگی، جس کا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ فتنہ الہندوستان، یہ خود ہی جو ہے فتنہ امریکی سامراج ہے. افغانوں کے، بلوچ یا پشتونوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ فتنہ خوارج، ہمارے لیے کہتا ہے کہ فتنہ ہندوستان. یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خود جو ہے فتنہ جو امریکہ ہے وہی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پشتون افغان جو ہیں، ان کو اپنے علاقوں میں، جو پشتونستان کے علاقے ہیں پورے پاکستان میں، وہاں پر حق نہیں ہے. یہ پنجابیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسی قسم کی بات کریں، جبکہ یہ خود موصوف جو ہیں جلندر سے آ کے، ان کے جو سپوکس پرسن ہیں امرتسر سے آ کے پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گئے ہیں. یعنی پنجابی جو ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے، افغان پشتونوں کے لیے دوسرا قانون ہے. ہم بلوچ جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے اوپر آ کے ٹینک استعمال کر کے، جیٹ استعمال کر کے جنگی جرائم ہو رہے ہیں. وہاں پر جو ہے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی زہری میں ہو رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے کھیتوں، ہمارے لوگوں کے مکانوں، ہمارے لوگوں کی جو زیست کے ہے طریقہ کار، سب کے اوپر ان پنجابی جلادوں نے آ کے قبضہ کیا ہے، گھروں کو مسمار کیا ہے، گھروں کو جلا دیا ہے. بیرسٹر علی گوہر جو کہ جن کا کہ ملیٹنسی سے تعلق بھی نہیں ہے، ان کے گھر کو جو ہے انہوں نے ڈیمولش کیا ہے. کئی لوگوں میں آتا ہوں لوٹ کے آپ کے پاس. احمر بھائی، آپ کے پاس میں لوٹ کر آتا ہوں. آرزو بھی اس وقت ہیں اور میں آرزو کے ساتھ کئی سارے پروگرامز میں شامل ہو چکا ہوں. آرزو کبھی بھی بائزڈ رخ نہیں لیتی، یہ بات میں دیکھتا ہوں اور ہم سارے ہی دیکھتے ہیں. آرزو، مجھے بس ایک بات کا مطلب سمجھنا ہے، کیونکہ آپ اکراس دا چینل، اکراس بورڈ، آل اوور ورلڈ میں اس خاص علاقے خطے کو لے کر کیا چل رہا ہے اس کو آپ دیکھتی رہتی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر جب جنرل تھے تب انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ بلوچستان تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کی 10 پشتیں بھی اسے ہم سے نہیں لے سکتی، اور یہ ہمارا حصہ ہے. اپنے حصے کے اندر ٹینکس، آرمرڈ وہیکلز، J-10C یا F-16 ایسا استعمال کرنے والی ورلڈ میں اور کوئی آرمی تو نہیں ہے. آرزو، کیا آپ کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں پاکستان آرمی کو یہ ساری چیزیں استعمال کرنی پڑ رہی ہیں، وہ بھی خزدار میں جو سندھ سے لگا ہوا علاقہ ہے؟ دیکھیں، جب یہاں پہ اگر پالیسیز ٹھیک نہیں بنائی جائیں گی، جب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں کا وہ علاقہ ہے، جو وہاں کی زمین کے مالک ہیں، اگر آپ ان کو ان کا رائٹ نہیں دیں گے، جگہ جگہ ان کا مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا. پھر ان کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ ہیں
اگر ان سے بات کر کے بات کو سمجھنے کے بجائے اس سچویشن کو سمجھ کے حل کرنے کے بجائے اگر ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا جائے گا جیسے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسا راستہ نہیں رہ جائے گا جس سے آپ وہاں پر امن لا سکیں یا ان لوگوں کے ساتھ آپ بات کر سکیں. نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ناراضگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی ٹھیک پالیسی نہیں بنائی جا رہی. اسی وجہ سے ساری سچویشن آپ کو دیکھنے کو